ناظرین کرام، انسان کی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ لوگ اسے نیک سمجھیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ دنیا کی نظر صرف ظاہر کو دیکھتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ دلوں کے راز، نیتوں کی سچائی اور زندگی کے ہر چھپے ہوئے عمل کو جانتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی بعض عادتیں معمولی محسوس ہوتی ہیں، لیکن وہی عادتیں آہستہ آہستہ اس کی روحانی ترقی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہر صاحب ایمان کو وقتاً فوقتاً اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھال سکے۔ آج کا یہ بیان بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی کمزوریوں کو پہچانیں اور ان عادتوں سے بچنے کی کوشش کریں جو ہماری نیکیوں کی برکت کو کم کر دیتی ہیں۔ ناظرین، دنیا میں بے شمار ایسی خواتین ہیں جو نماز کی پابندی کرتی ہیں، رمضان کے روزے رکھتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں، تہجد کا اہتمام کرتی ہیں اور بظاہر ایک نیک اور عبادت گزار زندگی گزارتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ صرف عبادات ہی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی، بلکہ عبادات کے ساتھ انسان کے اخلاق، معاملات اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی بھی بے حد ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ایک مومن کی پہچان صرف اس کی نماز اور روزے سے نہیں، بلکہ اس کے کردار، زبان، رویے اور دوسروں کے ساتھ برتاؤ سے بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان برسوں تک عبادت کرتا رہتا ہے، لیکن چند ایسی غلطیاں کرتا رہتا ہے جو اس کی نیکیوں کو نقصان پہنچاتی رہتی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اپنی عبادت کی فکر نہ کرے، بلکہ اپنے اخلاق اور اعمال کا بھی جائزہ لیتی رہے۔ آج ہم سب سے پہلے اس بری عادت کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث میں سخت تنبیہات موجود ہیں، اور وہ ہے غیبت۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو بظاہر بہت معمولی محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی سنگینی بہت زیادہ ہے۔ اکثر مجلسوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ان کے عیبوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی کمزوریوں پر گفتگو کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بڑا گناہ نہیں کر رہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہ ہو تو بہتان ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک عورت رات کے آخری پہر اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے، آنسو بہاتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، لیکن دن کے وقت جب وہ لوگوں کے درمیان بیٹھتی ہے تو فلاں کی برائیاں شروع کر دیتی ہے، فلاں کے گھر کے حالات بیان کرتی ہے، فلاں کی شکل و صورت پر تبصرے کرتی ہے، فلاں کے عیبوں کو اچھالتی ہے اور فلاں کی عزت کو مجروح کرتی ہے۔ کیا یہ عادت اس کی عبادتوں کے نور کو ختم نہیں کرے گی؟ یقیناً کرے گی۔ اسلام نے انسان کی عزت کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ ایک مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کی جان محترم قرار دی گئی ہے۔ جب کوئی عورت دوسروں کی عزت کو اپنی گفتگو کا نشانہ بناتی ہے تو وہ دراصل ایک ایسے حق کو پامال کرتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ بعض خواتین کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ روزانہ کی گفتگو میں وہ کتنی غیبت کر جاتی ہیں۔ کبھی رشتہ داروں کی برائیاں، کبھی پڑوسیوں کے قصے، کبھی سسرال کی شکایتیں اور کبھی کسی جاننے والے کی کمزوریاں۔ یہ سب باتیں آہستہ آہستہ انسان کے اعمال نامے کو گناہوں سے بھاری کرتی چلی جاتی ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں رہتا۔ قیامت کے دن بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت نازک ہوگا۔ وہاں صرف نماز اور روزے ہی نہیں دیکھے جائیں گے، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بندے نے دوسرے بندے کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ اگر کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا گیا ہو تو اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اسی لیے عقل مند لوگ ہمیشہ
اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ زبان سے نکلنے والا ایک لفظ بھی انسان کی کامیابی یا ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں گرائے جائیں گے۔ اس لیے ایک مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مجلسوں کو غیبت سے پاک رکھے، کسی کی برائی سننے سے بھی بچے، اور اگر کسی محفل میں کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو اسے روکنے کی کوشش کرے یا وہاں سے اٹھ جائے۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ انسان عبادت کرے، بلکہ نیکی یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کی عزت کی حفاظت کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں، دعائیں اور عبادتیں قبول ہوں تو ہمیں اپنی زبان کو بھی پاک رکھنا ہوگا۔ جو عورت اپنی زبان کی حفاظت کر لیتی ہے وہ اپنے دین کا ایک بہت بڑا حصہ محفوظ کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ عبادت سے پہلے اپنے اخلاق کی فکر کرو اور نماز کے ساتھ اپنے کردار کو بھی سنوارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جس کی عبادت کے اثرات اس کے اخلاق میں بھی نظر آئیں۔ جب انسان کی زبان پاک ہو جاتی ہے تو اس کا دل بھی پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پہلی بری عادت کے بعد اب ہم دوسری ایسی صفت کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں اسلام نے نہایت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور وہ ہے ظلم، بد اخلاقی اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا۔ بسا اوقات ایک عورت نمازوں کی پابند ہوتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام بھی کرتی ہے، لیکن اس کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں۔ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ دوسروں کے دل کو زخمی کر دیتے ہیں، اس کا غصہ گھر کا سکون برباد کر دیتا ہے، اور اس کی سخت مزاجی کی وجہ سے خاندان کے افراد ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ اسلام میں عبادت اور اخلاق کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کی تعلیم دی کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عبادت کا اہتمام کافی نہیں، بلکہ دوسروں کو تکلیف سے بچانا بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو کثرت سے نمازیں پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی اور صدقہ بھی کرتی تھی، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی، تو اس کے بارے میں سخت سزا کا ذکر کیا گیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت کے ساتھ اچھا سلوک بھی ضروری ہے۔ اگر انسان اپنے رویے کی اصلاح نہ کرے تو اس کی عبادت کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ عبادت گزار ہونے کے باوجود اپنے گھر والوں کے لیے آزمائش بنے ہوتے ہیں۔ بعض عورتیں معمولی بات پر چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا مسئلہ بنا دیتی ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتی اور ہر وقت شکایتوں اور ناراضی میں مبتلا رہتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول سکون کے بجائے بے چینی کا مرکز بن جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام گھر کو محبت، رحمت اور سکون کا گہوارہ بنانا چاہتا ہے۔ ایک مومن عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتی ہے، اپنے والدین کی عزت کرتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھتی ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ قیامت کے دن صرف نمازوں کی تعداد نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ وہ عبادت کرتا ہے اس لیے اس کی دوسری کوتاہیوں پر ہرگز پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اسلام انسان کو ایک متوازن زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، روزہ انسان میں صبر پیدا کرتا ہے اور ذکر و تلاوت دل کو نرم بناتے ہیں۔ اگر عبادت کے باوجود انسان کے اخلاق میں نرمی پیدا نہیں ہو رہی
تو اسے اپنے نفس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی موضوع سے جڑی ایک اور خطرناک بیماری حسد ہے۔ حسد وہ آگ ہے جو سب سے پہلے حسد کرنے والے کے دل کو جلاتی ہے۔ بعض خواتین دوسروں کی خوشی دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں خوشحالی آ جائے، کسی کی اولاد کامیاب ہو جائے، کسی کا کاروبار اچھا چلنے لگے یا کسی کو عزت مل جائے تو ان کے دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سوچنے لگتی ہیں کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنے لگتی ہیں۔ یہی حسد ہے جس سے اسلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ حسد انسان کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض کر دیتا ہے۔ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے خیر چاہیے اور اگر کسی کو کوئی نعمت ملے تو اس پر خوشی ہو۔ جو شخص دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا سیکھ لیتا ہے اس کے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص ہر وقت دوسروں سے اپنا موازنہ کرتا رہتا ہے وہ کبھی اطمینان حاصل نہیں کر پاتا۔ حسد کی وجہ سے رشتے خراب ہوتے ہیں، دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور انسان اپنی ہی نیکیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر دل کو پاک کرنا چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے خیر خواہی پیدا کرو۔ جب انسان دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادت کے ساتھ اپنے اخلاق کی بھی حفاظت کرے، اپنے رویے میں نرمی پیدا کرے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچے، حسد اور کینے کو اپنے دل سے نکالے اور ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی بندہ کامیاب ہے جس کی عبادت بھی درست ہو اور جس کا کردار بھی دوسروں کے لیے رحمت بن جائے۔ ناظرین، اب ہم تیسری ایسی برائی کی طرف آتے ہیں جو بظاہر دل کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات انسان کی پوری زندگی پر پڑتے ہیں، اور وہ ہے تکبر، غرور اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا۔ یہ وہ بیماری ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کو ہلاکت کے راستے پر ڈالا۔ اس نے اللہ کے ایک حکم کے مقابلے میں اپنی بڑائی کو ترجیح دی اور اسی غرور نے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں تکبر کو انتہائی خطرناک باطنی بیماری قرار دیا گیا ہے۔ بعض اوقات ایک عورت نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، نفلی عبادت کا بھی اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ نیک، زیادہ پاکیزہ اور زیادہ بہتر ہے۔ آہستہ آہستہ یہ احساس غرور کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ کسی کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کی شکل و صورت کو کمتر سمجھا جاتا ہے، کسی کی لباس پر تنقید کی جاتی ہے، کسی کی تعلیم کو کم سمجھا جاتا ہے اور کسی کے خاندان کو حقیر جانا جاتا ہے۔ انسان شاید سمجھتا ہو کہ یہ معمولی باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے اور دل میں چھپے ہوئے تکبر کو بھی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی تکبر ایک ایسی خطرناک صفت ہے جس سے بچنا ہر مومن پر لازم ہے۔ غور کیجئے کہ اگر ایک عورت رات بھر عبادت کرے لیکن دن کے وقت لوگوں کو حقیر سمجھے، ان کی تذلیل کرے اور اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھے تو اس کی عبادت کا مقصد کیسے پورا ہوگا؟ عبادت تو انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، بندگی سکھاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا سکھاتی ہے۔ جو شخص حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان لیتا ہے وہ کبھی خود کو بڑا نہیں سمجھتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ خوبصورتی ہو، دولت ہو، عزت ہو، علم ہو یا عبادت کی توفیق، سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور نعمت پر فخر کے بجائے شکر کرنا چاہیے۔ بعض خواتین اپنی عبادت پر بھی غرور کرنے لگتی ہیں۔ وہ دوسروں کو اس نظر سے دیکھتی ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ اتنی عبادت نہیں کرتے، یہ اتنے دیندار نہیں ہیں، حالانکہ کسی کے دل کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
ممکن ہے جسے ہم کم تر سمجھ رہے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم سے کہیں زیادہ محبوب ہو۔ اسی لیے نیک لوگ ہمیشہ اپنے اعمال پر فخر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگتے تھے۔ اس برائی کے ساتھ ایک اور خطرناک عادت بھی جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے دکھاوا اور ریاکاری۔ بعض لوگ عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو نماز میں توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی سن رہا ہو تو تلاوت کا انداز بدل جاتا ہے۔ اگر لوگ موجود ہوں تو صدقہ بھی زیادہ دکھا کر کیا جاتا ہے، حالانکہ عبادت کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، نہ کہ لوگوں کی تعریف۔ جب انسان لوگوں کی خوشی کو اللہ کی خوشی پر ترجیح دینے لگتا ہے تو اس کے اعمال کی روح کمزور ہونے لگتی ہے۔ ایک مومن عورت کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے لوگ چند لمحوں کے لیے تعریف کر سکتے ہیں، لیکن اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو دنیا کی تعریف کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو لوگوں کی تعریف بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس لیے نیک لوگ اپنے اعمال کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے دل میں دکھاوا داخل نہ ہو جائے۔ ایک سچی مومنہ وہ ہے جو نیکی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، عاجزی کو اپنا طریقہ بنائے، دوسروں کو عزت دے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ سمجھے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت، ثابت قدمی اور قبولیت کی دعا مانگتی رہے۔ جب انسان کے دل سے غرور نکل جاتا ہے تو اس کے اندر نرم دلی پیدا ہوتی ہے، وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، معاف کرنا سیکھتا ہے، لوگوں کی عزت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی اصلاح پر بھی توجہ دے، کیونکہ قیامت کے دن صرف ظاہری شکل و صورت یا دنیاوی مقام نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دلوں کی کیفیت اور اعمال کی نیت بھی دیکھی جائے گی، اور کامیاب وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، اچھے اخلاق اور سچی بندگی کے ساتھ حاضر ہوگی۔ ناظرین، اب ہم چوتھی اور پانچویں ایسی برائی کی طرف آتے ہیں جن سے ہر مسلمان عورت کو انتہائی ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کی عبادت کے اثرات کو کمزور کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سے دور کر سکتے ہیں۔ چوتھی برائی وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور لوگوں کے حقوق کو معمولی سمجھنا ہے۔ بہت سی خواتین اپنی عبادات کا اہتمام کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتی ہیں، لیکن معاملات میں ایمانداری کا خیال نہیں رکھتی۔ کسی سے کوئی چیز ادھار لی تو واپس کرنے میں لاپرواہی کی، کسی کی امانت ان کے پاس رکھی گئی تو اس کی حفاظت نہ کی، کسی سے وعدہ کیا تو اسے پورا نہ کیا، کسی کا حق دینا تھا تو ٹال مٹول سے کام لیا۔ اسلام میں معاملات کی پاکیزگی کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سچائی اور امانت داری مومن کی بنیادی صفات میں شامل ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے اور معاملات کا تعلق لوگوں سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے اسے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی پابند بنایا گیا ہے۔ قیامت کے دن بہت سے معاملات ایسے ہوں گے جن میں بندوں کے حقوق کا حساب لیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا یا کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی تو اسے اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایک مومن عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر وعدے کا خیال رکھے، اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کو اہم سمجھے اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے۔ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگے اور حق واپس کرنے کی کوشش کرے۔ جو عورت ایمانداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا کر دیتا ہے۔ اب ہم
पांचवी ऐसी बुराई की तरफ आते हैं जो बहुत सी दूसरी बुराइयों की जड़ बन जाती है, और वो है गुनाहों पर इसरार करना और तौबा से गफलत बरतना। इंसान होने के नाते हर शख्स से गलतियां हो सकती हैं, कोई भी मुकम्मल नहीं। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि मोमिन से कभी गुनाह नहीं होगा, बल्कि इस्लाम ने ये सिखाया कि जब गुनाह हो जाए तो फौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया जाए। लेकिन बाज लोग एक गलती को बार बार दोहराते हैं, नसीहत सुनने के बावजूद नहीं बदलते, गुनाह को मामूली नहीं समझते और तौबा को कल पर टालते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दिल सख्त होना शुरू हो जाता है और इंसान को अपनी गलती का भी गलत महसूस नहीं होती। यही वो मकाम है जहाँ खतरा बढ़ जाता है। एक औरत अगर नमाज भी पढ़ती हो लेकिन साथ ही किसी हराम काम पर मुसलसल कायम रहे, लोगों को तकलीफ पहुंचाती रहे, झूठ बोलती रहे, हसद करती रहे, गीबत करती रहे और अपनी इस्लाह की कोशिश ना करे, तो उसे अपने हाल पर गौर करना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है और वो अपने बंदों की तौबा को पसंद फरमाता है। कितने ही लोग ऐसे गुजरे हैं जिनकी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने सच्ची तौबा की तो अल्लाह ताला ने उनके हालात बदल दिए। इसलिए किसी गुनाहगार को मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी को अपने आमाल से बेफिक्र भी नहीं होना चाहिए। एक सच्ची मोमिना वो है जो हर रोज अपना मुहासबा करती है, अपनी कमजोरियों को पहचानती है, अल्लाह ताला से माफी मांगती है और बेहतर बनने की कोशिश करती रहती है। यही रवैया इंसान को अल्लाह ताला के करीब ले जाता है। नाज़रीन, इन तमाम बातों का खुलासा यह है कि इस्लाम सिर्फ ज़ाहिरी इबादत का नाम नहीं, बल्कि मुकम्मल किरदार, अच्छे अखलाक, ईमानदारी, आजिज़ी और बंदों के हुकूक की अदायगी का नाम है। नमाज, रोज़ा, तिलावत और तहज्जुद यकीनन अज़ीम इबादत हैं, लेकिन इन इबादत का असर हमारी ज़िंदगी में भी नज़र आना चाहिए। अगर हमारी ज़ुबान दूसरों को तकलीफ पहुंचा रही है, अगर हमारे दिल हसद और तकब्बुर से भरे हुए हैं, अगर हमारे मामलात में खयानत है या अगर हम गुनाहों पर अड़े हुए हैं, तो हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। कामयाब वही है जो इबादत के साथ अपने किरदार को भी संवारे, अल्लाह ताला के हुकूक के साथ बंदों के हुकूक भी अदा करे और हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करे। मुहतरम नाज़रीन किराम, जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं जिसमें इंसान को अपने रब की रहमत की ज़रूरत ना हो। हम नहीं जानते कि हमारा कौन सी नेकी कबूल हो जाए, कौन सा आंसू अल्लाह ताला को पसंद आ जाए या कौन सी सच्ची तौबा हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दे। इसलिए कभी भी अपनी इस्लाह का दरवाज़ा बंद न कीजिए और ना ही अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होइए। अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपके दिल को ज़रा सा भी झंझोड़ा है, तो इसी वक्त अपने रब से दिल की गहराइयों के साथ दुआ कीजिए कि वह हमारी छुपी हुई कमज़ोरियों को भी दूर फरमा दे, हमारे ज़ाहिर और बातिन दोनों को पाकीज़ा बना दे और हमें ऐसा बंदा और ऐसी बंदी बना दे जिससे वह हमेशा राज़ी रहे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर साबित कदमी, इखलास, तक़वा, बेहतरीन अखलाक, सच्ची तौबा और ख़ात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। हमारे वालिदैन, औलाद, अहले खाना और तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अपनी बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए, हमारी परेशानियां दूर फरमाए, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और दुनिया व आखिरत की हर कामयाबी हमारे मुक़द्दर में लिख दे। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपने यहाँ तक ये बयान सुना है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के प्यारे नाम या रहीम ज़रूर लिखें, ताकि यह आपकी तरफ से एक नेक दुआ भी बन जाए। अगर ये बयान आपको मुफीद लगा हो तो इसे अपने घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि मुमकिन है आपके एक शेयर के ज़रिए किसी की ज़िंदगी में हिदायत की एक नई रोशनी आ जाए। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। आमीन।